السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سے ہم اردو خطاطی سیکھنے کا باقاعدہ کورس شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے حروف تہجی سیکھیں گے، پھر دو حروف کا آپس میں جوڑ کیسے کیا جاتا ہے، اور چند حروف کو ملا کر لفظ اور کئی الفاظ کو ملا کر جملہ کیسے لکھا جاتا ہے، یہ سب کچھ سبکن سیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو ان اسباق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ ایک اچھے خطاط اور رائٹر بن جائیں گے۔ معزز ناظرین، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب تو دور جدید آ چکا ہے، سارے کا سارا کام کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی مدد سے کیا جا سکتا ہے، تو اب ہینڈ رائٹنگ سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کو چند مثالوں کے ذریعے ہینڈ رائٹنگ کی اہمیت بتا کر دوبارہ سے اپنے موضوع کی جانب بڑھوں گا۔ عزیز ساتھیو، دور جتنا بھی جدید ہو جائے، آپ کو ہمیشہ اور ہر جگہ ہینڈ رائٹنگ کی ضرورت لازمی پیش آتی ہوگی۔ فرض کریں اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو آپ جب امتحان دیتے ہیں تو ممتحن کی پیپر چیک کرتے ہوئے سب سے پہلی نظر آپ کی رائٹنگ پر پڑتی ہے، اور وہ وہاں سے ہی آپ کی قابلیت کا اندازہ لگا لیتا ہے اور پھر اسی نظر سے آپ کا پیپر چیک کرتا ہے۔ اسی طرح فرض کریں اگر آپ ایک استاد ہیں یا مستقبل کے استاد ہیں تو آپ کو ہر صورت میں طلبہ کو سمجھانے کے لیے وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اگر یہاں پر آپ کی لکھائی اچھی ہوگی تو طلبہ کو بھی سیکھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کی شخصیت کے ساتھ بھی اچھی لگے گی۔ اسی طرح اگر آپ ایک والد ہیں تو اپنے بچوں کو لکھائی سکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں بھی فارم فل کرتے ہوئے آپ کی اچھی لکھائی آپ کی سلیکشن کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ جہاں بھی جائیں آپ کو ہینڈ رائٹنگ سے واسطہ ضرور پڑے گا، اور اس وقت آپ کی درینہ خواہش ہوگی کہ کاش میری بھی لکھائی اچھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اردو خطاطی سیکھنے کے بعد آپ کوئی بھی لینگویج آسانی سے خوبصورت انداز میں لکھ سکیں گے، کیونکہ آپ کو پین پکڑنے اور استعمال کرنے کا ڈھنگ آ جائے گا اور آپ انگریزی، عربی، فارسی کوئی بھی زبان آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو خطاطی کا جو خط پاکستان میں سب سے زیادہ رائج ہے وہ خط نستعلیق ہے۔ ہم بھی اسی خط کو لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔ خط نستعلیق لکھنے کے لیے کٹ پین یا لکڑی والی قلم کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ لکڑی والی قلم کا ہر جگہ ملنا مشکل ہے، اس لیے ہم کٹ مارکر کا استعمال کریں گے۔ تو ناظرین اس کو غور سے دیکھیں، یہ 605 نمبر کا کٹ مارکر ہے، یہ اسٹیشنری سے بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ آپ نے یہ اپنے پاس لے لینا ہے اور ساتھ میں صاف ورق یا انگریزی کی 4 لائن والی کاپی اپنے ساتھ لے لینی ہے۔ اب یہ کٹ مارکر کیسے پکڑا جاتا ہے اور استعمال کیسے ہوتا ہے، اردو خطاطی کیسے لکھی جاتی ہے، حروف تہجی کیسے لکھیں گے، یہ سب کچھ ہم اگلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔